رب کی قدرت کی ایک اور جھلک دکھاتا ہوں. دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے گستاخوں نے تہمت لگایا، عیب لگایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہت دکھ پہنچا، بڑی تکلیف پہنچی. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کے بے عیبی کا اعلان کرنے کے لیے ایک بے زبان پتھر کو چنا. سبحان اللہ، ایک بے زبان پتھر کو چنا. پہلے تو یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے عیب لگایا کیا تھا. تو سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ان کی طرح غسل نہیں فرمایا کرتے تھے. تو ان کی قوم کے گستاخوں نے اپنے پیغمبر پر یہ تہمت لگایا، یہ عیب لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی طرح غسل اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ میں کوئی ایسا مرض ہے جس کو وہ چھپانا چاہتے. وہ قوم مکمل برہنہ بدن غسل کیا کرتی تھی، اپنے جسم سے سارے کپڑے اتار کر وہ قوم غسل کیا کرتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. آپ برائی کو دور کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کو اپنی قوم کی یہ عادت بڑی ناگوار گزری. آپ ان کی طرح ان کے ساتھ کبھی غسل نہیں فرمایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے اپنے پیغمبر پر تہمت لگا دیا، اس لیے وہ غسل نہیں کرتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ میں کوئی ایسا مرض ہے جس کو وہ چھپانا چاہتے، جس کو وہ چھپانا چاہتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو بڑا دکھ پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی نہاتے تھے تہبند باندھ کر نہاتے تھے، یا تو جھاڑیوں میں یا تو پہاڑ کے چشموں میں آپ غسل کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کے بے عیبی کا اعلان فرمانے کے لیے ایک بے زبان پتھر کا انتخاب فرمایا. وہ کیسے؟ تو سنیں، جس وقت یہ چرچا بڑے زور و شور پر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندرونی حصے میں برس کا مرض ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم کی طرح غسل نہیں کرتے، عین اسی درمیان آپ غسل فرمانے کے لیے پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر تشریف لے گئے. وہ دور غربتی کا تھا، کپڑے کی بڑی قلت تھی. آپ پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے چشمے پر تشریف لے گئے. آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. جب دور دور تک کوئی بھی آدمی آپ کو دکھائی نہیں دیا تو آپ نے اپنے جسم کا سارا کپڑا اتار کر ایک چھوٹے سے پتھر پر رکھا اور پھر آپ اس چشمے میں غسل فرمانے لگے. جب غسل فرما کر باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا پتھر جس پر آپ نے اپنے جسم کا کپڑا اتار کر رکھا تھا، وہ پتھر آپ کے کپڑے کو لیے ہوئے بھاگا جا رہا ہے.
भागा जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस मंजर को देखा तो पत्थर से कहा, है पत्थर मेरा कपड़ा दे दो, है पत्थर मेरा कपड़ा दे दो। लेकिन वो पत्थर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो पत्थर आगे आगे भाग रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यहां तक कि वो पत्थर गली से गुजरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी गली से गुजरे। वो पत्थर बाजार से गुजरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बाजार से गुजरे। उस दरमियान आपकी कौम के लोगों ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सर से पांव तक देखा, खूब अच्छी तरह से देखा, आंखें फाड़ कर देखा तो सबों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बेऐब पाया, सबों ने बेऐब पाया। तो जब उन लोगों ने अपनी जुबान से ये इकरार कर लिया कि वल्लाही मां बे मूसा बिन बासिन, के खुदाए पाक की कसम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल ही बेऐब है। जब उन लोगों ने इस बात का इकरार कर लिया तो पत्थर थम गया, रुक गया, वो पत्थर रुक गया। अब जरा गौर कीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलीम के बेऐबी का ऐलान कराना चाहा तो किसी और की मदद नहीं लिया, एक बेजुबान पत्थर की मदद लिया। क्यों? शायद इसीलिए ताकि जमाने के गुस्ताखों को अच्छी तरह से रब की कुदरत का पता चल सके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस ताकत वाली जात का नाम है कि जब वो चाह ले अपने कलीम की मदद करना तो एक बेजुबान पत्थर के जरिए भी अपने कलीम के बेऐबी का ऐलान करवा सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी कुदरत वाला है। अल्लाह रब्बुल